ایک دور دراز گاؤں میں ایک چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بہت ہی ذہین اور تجسس سے بھرپور بچہ تھا۔ وہ ہر وقت نئے نئے راز اور دلچسپ باتیں سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ ایک دن علی کو اپنے بزرگ دادا جان سے ایک کہانی سننے کو ملی جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز تھا۔ دادا جان نے علی کو بتایا کہ گاؤں کے باہر ایک جادوئی جنگل ہے جسے خوابوں کا جنگل کہا جاتا ہے۔ یہ جنگل بہت عجیب تھا۔ یہاں ہر درخت، ہر پودا، ہر پتا کچھ خاص طاقت رکھتا تھا۔ اس جنگل میں قدم رکھتے ہی انسان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو سکتی تھی، لیکن اس جنگل کا راز صرف وہی لوگ جانتے تھے جو سچے دل سے دریا دل اور نیک ہوتے۔ علی نے یہ سن کر فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوئی جنگل کا راز جاننے جائے گا۔ اس نے صبح سویرے اپنی چھوٹی سی بیگ تیار کی اور گاؤں سے باہر نکلنے کی تیاری کی۔ راستے میں اسے بہت سی خوبصورت پہاڑیاں، دریا اور رنگ برنگے پھول ملے، لیکن علی کا مقصد ایک تھا، اور وہ تھا جادوئی جنگل۔ 10 گھنٹوں کی سفر کے بعد علی اس جنگل کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ ایک درخت کی شکل میں تھا جس کی شاخوں میں خوابوں کی مانند چمک رہی تھی۔ علی نے دروازے کو چھوا اور اچانک ایک خوشبو محسوس ہوئی جو اسے اپنے دادا جان کی کہانیوں کی یاد دلاتی تھی۔ علی جنگل میں داخل ہوا۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ، ہوا کا نرم جھونکا اور جانوروں کی آوازیں، سب کچھ جادوئی لگ رہا تھا۔ علی کی نظریں چمک الفوٹ ہے جب اس نے دیکھا کہ ہر درخت کے نیچے ایک جادوئی دریا بہہ رہا تھا، اور ہر دریا کے کنارے ایک خوبصورت پری بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک پری علی کے قریب آئی اور مسکرا کر کہا، تم وہ لڑکے ہو جو اس جنگل کا راز جاننا چاہتے؟ علی نے کہا، ہاں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس جنگل کا راز بتائیں تاکہ میں بھی اپنی زندگی میں کچھ اچھا کر سکوں۔ پری نے کہا، اس جنگل کا راز بہت سادہ ہے، لیکن اسے سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ یہ جنگل تمہاری نیت پر منحصر ہے۔ اگر تم سچے دل سے جاؤ گے اور دوسروں کی مدد کرنے کی نیت رکھو گے تو تمہیں ہر چیز ملے گی جو تم چاہتے ہو، لیکن اگر تم نے کوئی برا کام کیا یا کسی کا دل دکھایا تو یہ جنگل تمہیں اپنا راز نہیں دکھائے۔ علی نے اس کی باتیں سنی اور اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرے گا اور کوئی برا کام نہیں کرے گا۔ چند قدم چلنے کے بعد علی نے ایک چھوٹے سے دریا کے کنارے ایک غمگین جانور کو دیکھا۔ وہ جانور بہت کمزور تھا اور اس کے پاؤں میں تکلیف ہو رہی تھی۔ علی نے فوراً اس جانور کی مدد کی، اس کے پاؤں پر جڑی بوٹی لگا کر اس کی تکلیف دور کی۔ جیسے ہی علی نے جانور کی مدد کی، اچانک دریا کی سطح پر ایک روشن شمع روشن ہو گئی اور پری دوبارہ علی کے پاس۔ پری نے کہا، علی، تم نے سچائی اور محبت کا راستہ اختیار کیا ہے، اس لیے تمہیں اس جنگل کا راز ملے گا۔ علی نے پری سے پوچھا، کیا راز ہے؟ پری مسکرا کر کہنے لگی، یہ جنگل صرف تمہاری خواہشات پوری نہیں کرتا، بلکہ یہ تمہیں سکھاتا ہے کہ محبت اور مدد کرنے سے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملتی ہے۔ جب تم دوسروں کی مدد کرتے ہو تو یہ جنگل تمہیں وہ چیزیں دے دیتا ہے جو تمہارے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہو۔ اور علی کے ہاتھ میں ایک جادوئی پتھر دیا۔ یہ پتھر تمہیں کبھی نہیں ہارنے دے گا، لیکن یاد رکھو، یہ صرف اس وقت طاقتور ہوگا جب تمہارا دل صاف اور نیک ہوگا۔ علی نے اس جادوئی پتھر کو اپنی جیب میں رکھا اور شکریہ ادا کیا۔ پری نے اسے واپس گاؤں کی طرف روانہ ہونے کی اجازت دی اور جنگل کا دروازہ اس کے سامنے کھل گیا۔ علی نے واپس اپنے گاؤں کی طرف قدم بڑھائے۔ گاؤں واپس پہنچ کر علی نے اپنے دادا جان کو سب کچھ بتایا۔ دادا جان بہت خوش ہوئے اور کہا، علی، تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ یہ جنگل تمہیں ایک سادہ لیکن قیمتی سبق دیتا ہے کہ اگر انسان اپنے دل میں نیک نیتی رکھے تو دنیا کے سب سے بڑے جادو کا راز اس کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ علی نے جادوئی پتھر کو اپنے کمرے میں رکھ دیا اور اپنی زندگی میں اس سبق کو اپنانا شروع کیا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا اور سچائی کا راستہ اختیار کرتا۔ اس کے دل میں خوشی تھی اور اس کی زندگی میں محبت اور سکون آ گیا۔ اور یوں علی کی زندگی میں جادوئی جنگل کا راز ہمیشہ کے لیے قائم رہا۔ Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.